سلام کیا جائے تو اسی کو لوٹا دو یا اس سے اچھے اور افضل الفاظ میں سلام کا جواب دے دو۔ اس موضوع پر چند احادیث مبارکہ اور طریقہ سلام کے حوالے سے کل کے درس کے اندر گفتگو عرض کی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کچھ اس حوالے سے مصافحہ اور سلام کے حوالے سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ان کی بخشش اور ان کی مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے کیسے کیسے اسباب رکھے ہوئے ہیں۔ اب بظاہر یہ عمل بالکل معمولی سا لگتا ہے کہ کسی کو سلام کرنا یا کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا، لیکن حدیث پاک میں جب اس موضوع پر میں نے احادیث کو دیکھا تو ایک طویل ذخیرہ احادیث مبارکہ کا مشکوٰۃ شریف کے اندر اور مشکوٰۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ احادیث مبارکہ کثیر تعداد کے اندر ملی، تو جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر لوگوں کو سلام کا پتہ چل جائے اور اس عمل کے اجر اور ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ سارے عمل چھوڑ کر فقط ایک دوسرے کو سلام ہی کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بندے کو کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور فیتصافحان اور وہ آپس میں مصافحہ بھی کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ یعنی مصافحہ کرتے ہوئے مسلمان کو سلام کرے اور مصافحہ کرتے ہوئے ابھی وہ جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبل ان یتفرقا، فرمایا ان کے ابھی جدا ہونے سے پہلے غفر لہما، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایک طویل حدیث پاک کے اندر اس کا مفہوم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ملاقات میں ایسے ملا کریں کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ہم ایک دوسرے کو جھک کر سلام کریں؟ تو فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم ایسے سلام کریں کہ ایک دوسرے کے بوسے لیا کریں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہم ایسے ملاقات کریں کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیا کریں؟ فرمایا نعم۔ فرمایا ہاں اس بات پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے اور ثواب رکھا ہوا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو مصافحہ کر لیا کرو۔ مصافحہ صفحہ سے بنا ہے اور صفحہ کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، انگلیوں سے پیچھے جو ہاتھ کی ہتھیلی کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے صفحہ، اور اسی کو باب مفعلہ میں جب لے جاتے ہیں تو صافحہ یصافح مصافحہ، اس کا مطلب ہے دو ہتھیلیوں کا باہمی مل جانا۔ تو جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کا دوسری ہتھیلی کے ساتھ پورے کا پورا مس ہو جانا اور مل جانا، اس سے جو الصاق اور جو اتصال ملتا ہے اور مومن کو مسلمان کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتا ہے اور ساتھ و زبان سے اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کا یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر شرح مشکوٰۃ کے اندر یہ حدیث
بات موجود ہے، جس کو صاحب ہدایہ نے فقہ کی کتاب کے اندر بھی باب السلام کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ہاتھ ملا کر جب وہ سلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو حرکت دینے کی وجہ ایسے جیسے اس قدر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے، جیسے پتے کے گناہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ ہے کہ اخوت اور محبت اور مودت کا جو درس اسلام نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے، ہمارے ایمان کو عطا کیا ہے، اس کی ترویج پر کتنا اجر اور ثواب ہے اور اس کی اشاعت پر کتنا اجر اور ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، فرمایا مجھے ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میرے صحابہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے تم صاحب ایمان ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور فرمایا تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنا، حتی تحابوا، اپنے اندر محبت اور مودت پیدا کرو۔ الا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم، فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم اس عمل کو کرو تو تمہارے درمیان محبت اور زیادہ ہو جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے، آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، فرمایا آپس میں سلام کو عام کر دو، سلام کو پھیلاتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موضوع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر کچھ ایسے محل بنائے ہوئے ہیں کہ جن کے باہر کھڑا ہو کر دیکھا جائے تو اندر نظر آتا ہے اور اندر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو باہر نظر آتا ہے۔ ایسے خوبصورت چمکدار اور ایسے خفیف اور خوبصورت اور چمکتے ہوئے محلات بنائے ہیں کہ اندر جائے تو باہر بھی نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، اتنے خوبصورت محلات ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک صحابی ایک اعرابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن محلات کی آپ اتنی تعریف فرما رہے ہیں یہ بھی تو ارشاد فرمائے وہ محلات کس کے لیے ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فقال اعرابی لمن ہی یا رسول اللہ، حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وہ محلات کس کے لیے ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیا لمن قال طیب الکلام واطعم الطعام وافشى السلام، فرمایا یہ محلات اس شخص کے لیے ہوں گے کہ جو نہایت خوبصورت گفتگو کرنے والا، پاکیزہ اور صاف گفتگو کرنے والا ہوگا اور گناہگار لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا اور سلام کو پھیلانے والا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصلى باللیل والناس نیام، اور فرمایا وہ اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا کہ جب لوگ سو رہے ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اجر اور ثواب اور یہ مال اس شخص کو ملے گا جو سلام کو پھیلاتا رہے۔ تو یہ عمل بظاہر بالکل معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس طرح کی احادیث مبارکہ کا کثیر ذخیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف زندہ کو ہی سلام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم اگر مردوں کے پاس جاؤ تو ان کو بھی سلام کہو۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی، اور جب صحابہ کرام کو تعلیم ارشاد فرماتے تو حضور علیہ السلام فرماتے جب تم قبرستان پہ جایا کرو تو اس وقت اہل قبرستان کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے یہاں ایک طویل بحث فقہاء نے اس طرف بھی کی ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا حکم فرمانا کہ تم مردوں کو سلام کہا کرو تو کیا مردے مرنے کے بعد سلام سنتے ہیں؟ تو نبی
علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ جن مردوں کو ہم سلام کہتے ہیں کہ تو کیا یہ ہمارا جواب ہی دیتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں پہچانتے ہوں تب بھی سلام کہتے ہیں، نہ پہچانتے ہوں تب بھی تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں، تو تم بھی ان کو سلام کہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گزرنے والا قبرستان سے کسی قبر کو، صاحب قبر کو کسی قبرستان میں سلام کہتا ہے گزرتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کی طرف دیکھ کر اگر اس کو پہچانتے ہو تو تب بھی اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ پہچانتے ہو پھر بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ قبر والا نہ صرف سلام کا جواب دیتا ہے بلکہ آنے والے کو پہچان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب عام مومن مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سلام کرنے والے کو جانتا بھی ہوتا ہے، پہچانتا بھی ہوتا ہے، سلام کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کا مقام اور شان کیا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت تک حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من واحد یسلم علی النبی علیہ السلام فی لیل او نہار رد اللہ علی روحی، فرمایا صبح قیامت تک میری امت میں سے کوئی روئے زمین کے جس بھی کونے پر بیٹھ کر مجھے سلام کہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا سلام میری روح پر پیش کیا جاتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میں اس کو اس سلام کا جواب دیتا ہوں اور اس کو بھی جان رہا ہوتا ہوں اور اس کے باپ کا نام بھی جان رہا ہوتا ہوں۔ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا اجر اور ثواب ہے کہ اگر کوئی سلام کہے تو حضور اس کا بھی نام جانتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور پھر سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طریقہ کار اہل اسلام کے اندر رکھا ہے یہ محبتوں کو بڑھانے والا عمل ہے اور پیار اور الفت کو بڑھانے والا عمل ہے۔ کیا جاتا ہے دو لفظ اگر انسان زبان سے کہہ دے کسی کو تو جاتا کچھ نہیں ہے اور پھر بہت کچھ جاتا ہے۔ یہ بندہ کسی مسلمان کو سلام کے اور دو لفظ ادا کر دے تو کتنا بڑا جو اجر اور ثواب کا ذخیرہ ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنا چاہیے اور سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل